حسن بن فضل جو ابھی بھی بہت ہی کم عمر تھے، ایک مرتبہ خلیفہ بغداد کو دربار میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں بڑے بڑے معمر با کمال علماء کا مجمع ہے۔ حسن بن فضل نے کوئی گفتگو شروع کی تو خلیفہ نے بگڑ کر زور سے ڈانٹا کہ میرے سامنے اکابر علماء کی موجودگی میں ایک بچہ بولنے کی جرت کر رہا ہے۔ حسن بن فضل خلیفہ کے ڈانٹ سے نہ گھبرائی نہ مرعوب ہوئی، بلکہ برجستہ عرض کیا کہ امیر المومنین، میں ہدہد سے چھوٹا نہیں اور آپ سلیمان علیہ السلام سے بڑے نہیں۔ آخر ہدہد نے بھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہی کہا تھا کہ احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، یعنی میں نے وہ بات دیکھی جو حضور آپ نے نہیں دیکھی ہے، اور میں ملک کی سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ اور اے امیر المومنین، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ عز و جل نے ایک مقدمہ کا فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا جو ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ علم بوڑھے اور عمر دراز لوگوں ہی کا حصہ ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ حقدار حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حسن بن فضل کی اس حاضر جوابی پر خلیفہ اور حاضرین دربار حیران رہ گئے۔ بزرگی کا دار و مدار سن و سال پر نہیں بلکہ علم و عقل کا کمال در حقیقت انسان کی بزرگی کا معیار ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے کہ سخاوت بدل اس نہ بمال و بزرگی بعقل اس نہ بسال۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، سخاوت دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں، اور بزرگی عقل سے ہوتی ہے، عمر سے نہیں۔ نصیر الدین طوسی، جو عام طور پر محقق طوسی کے نام سے مشہور ہے اور منطق و فلسفہ میں مسلم ثبوت علامہ شمار کیے جاتے ہیں، ایک مرتبہ یہ کسی عالم ربانی کی زیارت کے لیے گئے۔ حاضرین مجلس نے ان کا بڑا احترام کیا اور لوگوں نے عالم ربانی سے ان کا تعارف اس طرح کروایا کہ یہ اس وقت سب سے زیادہ با کمال اور صاحب علم ہے۔ عالم ربانی نے دریافت کیا کہ سب سے زیادہ ان کو کس علم میں کمال حاصل ہے؟ لوگوں نے کہا کہ علم النجوم میں۔ یہ سنتے ہی عالم ربانی کو بڑی کفت ہوئی اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ سفید گدھا ان سے زیادہ علم النجوم کا ماہر ہوتا ہے۔ عالم ربانی کی اس گفتگو سے انتہائی برہم ہو کر نصیر الدین طوسی اٹھ کھڑے ہوئی اور اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ اتفاق سے اس سفر میں ایک گدھے والے کے مکان پر رات بسر کرنی پڑی۔ نصیر الدین طوسی نے مکان کے باہر صحن میں اپنا بستر جمایا تو ایک دم گدھے والا کہنے لگا کہ آپ مکان کے اندر بستر لگائیے، کیونکہ عن قریب بڑی خوفناک بارش ہونے والی ہے اور سیلاب کا خطرہ ہے۔ طوسی نے کہا کہ تجھے یہ کیسے معلوم ہوا کہ بارش ہونے والے ہے؟ گدھے والے نے جواب دیا کہ صاحب، میرا یہ سفید گدھا جس رات 3 مرتبہ اپنی دم آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو رات بھر بارش نہیں ہوتی، اور جب یہ اپنی دم زمین کی طرف جھکا کر ہلاتا ہے تو میرے برسوں کا تجربہ ہے کہ اس رات ضرور زوردار بارش ہوتی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ہی شدید بارش شروع ہو گئی اور سیلاب آ گیا۔ اب نصیر الدین طوسی کو خیال آیا کہ واقعی عالم ربانی نے سچ فرمایا تھا، یہ سفید گدھا نصیر الدین طوسی سے زیادہ علم النجوم جانتا ہے۔ علماء ربانیین کی زبانوں سے نکلے ہوئی کلمات بے معنی نہیں ہوا کرتے، وہ جو کچھ فرماتے ہیں اپنی نوری بصیرت کی روشنی سے دیکھ کر، لہٰذا ان بزرگوں کی پرنور مجالس میں حاضر ہو کر ان کے کلمات طیبات کو بہت غور سے سننا چاہیے، اور اگر کوئی بات اپنی فہم سے بالاتر نظر آئی تو اس کے رد و انکار میں نہ جلدی کرنا چاہیے نہ کبیدہ خاطر ہونا چاہیے، بلکہ پوری سکون کے ساتھ انتہائی غور و فکر کے ساتھ
ہمیشہ اس بات پر دھیان رکھنا چاہیے چند کتابوں کے پڑھنے سے ہر شخص عالم ربانی نہیں ہو جاتا۔ علم اور چیز ہے، اور علم کے نور سے شرح صدر ہو کر صاحب فراست اور اہل بصیرت ہو جانا اور چیز ہے۔ یہ ایک فضل خداوندی ہے۔ مولا تعالی جس پر اپنا فضل فرماتا ہے وہی اس رتبہ بلند پر پہنچتا ہے، تو وہ عالم ربانی کی جلیل القدر لقب سے سرفراز ہوتا ہے۔